حضور تھے. سن رہا تھا سلام مگر حضور تھے. اب تیرے سلام کی حضور کے سامنے اوقات کیا ہے؟ اب یہاں آ گیا تو میں نے جواب دیا. کہا حضور اور ایک سوال. آپ دیکھیے وہاں اللہ لوگ کہتے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں. ہم تو ولی اللہ کے ماننے والے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ خدا کی قسم خدا کی عطا سے پنجتن کے صدقے ولی اللہ جتنے ہیں سب ہے آپ میں. اور آپ کو بتاؤں ہمارا عقیدہ یہ ہے شبیر غوث اعظم کی قیادت میں یہ غریب نواز سرکار کی محفل جو ہم یہاں بیٹھے ہیں اجمیر سے غریب نواز دیکھ رہے ہیں, بغداد سے غوث پاک دیکھ رہے ہیں, اور مدینے سے مصطفیٰ جان رحمت دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ. نجف سے مولا مشکل کشا دیکھ رہے ہیں. اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے, رہتے ہیں مدینے میں, زمانے کی خبر ہے, اور میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں, ہاں مگر وہ رہتے ہیں مومنوں کے سینے میں. سبحان اللہ. یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی. یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی سینے میں, جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں. میرے کملی والے کا میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں, ہاں مگر وہ رہتے ہیں مومنوں کے تو نے بھی کتابوں سے تو نے بھی شدم تو نے بھی کتابوں سے میرے بھی نگاہوں سے تو نے بھی کتابوں سے میرے بھی نگاہوں سے فرق ہے بہت واضح تیرے میرے پینے راز کو بلائیں گے یہ یقین تو ہے لیکن راز کو بلائیں گے یہ یقین تو ہے لیکن جانے کون سی سن میں جانے کس مہینے تو آپ سوال کر رہے تھے. پھر عورت نے کیا کہا حضور وہ اندھا مغج بھائی وہ اندھا ایک سال سے اس کو آگے کیوں نہیں ملی. آپ تو بڑے سچے ہیں نا, اتنے سچے ہیں. ہندوستان کا عظیم بادشاہ اکبر اعظم اس کا دین دھرم کیا ہے میں لینا دینا نہیں ہے. جب اولاد کی خاطر ضرورت پڑی تو آگرہ سے چل کر اجمیر تک پیدل آئے, اور وہاں پہ غریب نواز سرکار نے فرما دیا نہ جا سلیم چشتی کی دعا سے تجھے اولاد ہوگی. گئے آپ شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں, چاہیے آپ فتح پور سیکری میں, آپ تو گئے ہوں گے, کیا دربار ہے ماشاء اللہ, کیا دربار ہے. اور پھر ان کی دعا سے جب سلیم چشتی کی دعا سے جب بیٹا پیدا ہوا اکبر تو اکبر نے سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر اس کا نام سلیم رکھا. بعد میں الگ بات ہے شیخ کو عمر آ گیا اور کیا گیا بادشاہی کی سے شاہجہاں, اور ان کے دربار کے پاس ہی اپنا پورا محل بنایا اکبر نے.
اکبر نے پائے تخت اپنا آگرہ چھوڑ کے شہر فتح پور سیکری میں ہی رکھا. آج بھی وہ محل پورا مسئلے سے حضور اسے انسان سے آنکھوں میں روشنی نہیں ملی. یہ تو آپ کی بدنامی ہے نا. اورنگزیب کو نہیں سدھرے گا. جہاں اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی. اس نے مانگی کب تھی؟ وہ آیا اس نے مانگی نہیں. ہوا کیا آیا تو لوگوں نے اپنا سمجھ کے ڈالنا شروع کر دیا. اب جب دیکھا ایسا بڑھ گیا تو ہم کو کیا کرو گے؟ آگے آ جائے گی تو کوئی نہیں دے گا. آگے نہیں ہے تو بس وہ مالدار بن گیا, کروڑوں پتی ہو گیا. اس نے مانگنا چھوڑ دیا. آگے بس بڑا ہے لوگ ڈال. اور جب واپس آیا تو دیکھا اس کی آنکھوں میں روشنی. وہ بھاگ کے آیا اور آنے کے بعد قدموں میں گر گئے. اچھا نماز معاف کر دیجیے. اچھا یہ تو بتا یہ کرشمہ ہوا کیسے؟ 1 سال سے تیری آنکھوں میں روشنی نہیں تھی, اب روشنی کیسے آ گئی اتنی دیر میں؟ وہاں جا کے آیا. کیا بتاؤں, جات کی امان ہو تو بتاؤں. کیا ٹھیک ہے امان معاف کیا کچھ نہیں. جب آپ گئے نا تو جان پہ پڑی. میں نے کہا یا اللہ کرم کرتے اے غریب نواز سرکار, اب تو آنکھوں میں روشنی دے دیجیے ورنہ اب تو جان ہی چلی جائے گی. تب اس کھڑا تھا, اچانک ایسا محسوس ہوا کسی نے ہاتھ پھیرا. کسی نے ہاتھ پھیرا. بینی بینی خوشبو آئی. یہ بی بی ماہ نور کا لال ہے. یہ بی بی ماہ نور کا لال ہے. سید غیاث الدین کا اود ہے. اسی کو معین الدین کہتے ہیں. سبحان اللہ. انہوں نے ہاتھ پھیرا, میری آنکھوں میں روشنی آ گئی. اب میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں. وہ صرف غریب نواز سرکار کے والد کا نام ابھی میں بولا سید غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ. سید غیاث الدین. والدہ کا نام بیوی ماہ نور رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دونوں حسنی حسینی سید ہیں. دونوں حسنی حسینی سید ہیں اور ان کا کوئی جواب نہیں. غریب نواز سرکار کی وہ شان ہے سر, وہ شان ہے کہ جب آپ بغداد سے چلے اور اجمیر گئے تو بغداد سے چلے اور مدینے پہنچے اور نانا کے مزار پر سر رکھ دیا, آنکھ لگ گئی. کیا کہتے ہیں غریب نواز کو؟ بولو نا, کیا کہتے ہیں غریب نواز کو؟ عطائے رسول کہتے ہیں نا. کیسے عطائے رسول؟ آنکھ لگی تو دیکھا سرکار آ گئے. کہا میرے معین یہ دیکھ, یہ ہند ہے, یہاں کی ولایت تجھے ہے. پورے ہندوستان کی ولایت کا شہنشاہ تو ہے. کسی کوئی بھی کرسی بیٹھے مگر حقیقت میں بادشاہ تو رہے گا قیامت. کرسی کسی کی بھی ہو, یہ لڑتے رہیں گے لیکن کرسی پر بیٹھنے والا بھی تیری قدم بوسی کرنے آئے گا. نہیں جا رہے, رستہ دکھا دیا, ہندوستان بتا دیا. لیکن کیسے پوچھے؟ کہتے ہیں میں نے خواب میں کہا تھا نا کہ ہندوستان تو بہت دور ہے, پہنچوں گا کیسے؟ پہلے رستہ بتا دینا. یہ آپ گوگل میں سرچ کرتے ہیں نا, یہ 800 سال پہلے, 1000 سال پہلے حضور نے غریب نواز کو بتایا تھا. کہا دیکھو یہاں سے چلنا, ایسے جانا, ایسے جانا, لاہور پہنچنا بابا فرید کے پاس, اور پہنچتے پہنچتے دلی پہنچنا, دلی سے پھر ایسے ایسے راجستھان پہنچنا. جو سب کا گڑھ ہے. غریب نواز اسی میپ پہ چلتے ہوئے آئے اور اجمیر میں پہنچے. آپ نے بہت سنا ہوگا, ہمارے سیمیٹی صاحب برکت حسین صاحب نے سنا ہوگا, بہت بولا ہوگا کہ اونٹوں کو بٹھایا. اونٹوں کو بٹھانے کی جگہ جانتے کہاں ہے؟ آپ کو بھی بتا دوں, بہت آپ لوگ گئے تھے صاحب. ایک ہے مسجد اولیاء, غریب نواز سرکار کے دربار میں ایک ہے مسجد اولیاء. گیٹ نمبر 2 سے آپ سیدھے جائیں گے, غریب نواز سرکار نہیں ہوں گے, اس کے پیچھے آپ دیکھیں گے ایک مسجد ہے, سمجھو 5/100, ایک ہی سب کی مسجد ہے. سمجھئے نا, اس کا نام کیا ہے؟ مسجد اولیاء. بڑے بڑے اولیاء اللہ ساری دنیا کے جتنے ہوتے ہیں سب وہاں آ کے وہی نماز پڑھتے ہیں. تو جو عاشق ہوتا ہے, جن کو معلوم ہو جاتا ہے یہ مسجد اولیاء ہے, تو فرض نماز پڑھنے کے بعد بقیہ پوری نمازیں وہیں پر پڑھتے ہیں. وہاں پر اذان نہیں ہوتی ہے, جماعت نہیں ہوتی, ایک ہی سب کی مسجد ہے. اس مسجد اولیاء جب آپ پشت کریں گے, جو گراؤنڈ ہے وہی ہے اونٹوں کے بیٹھنے کی. سمجھے نا,
مسجد اولیاء ایسے آپ دیکھیں تکلیف رہے گی وہاں پر گراؤنڈ ہے. یہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے جہاں غریب نواز سرکار نے اونٹوں کو بٹھایا. لوگوں کو نہیں معلوم، جاننے کی کوشش نہیں کرتے. اور وہیں پر آپ کو بتاؤں، میں نے ابھی پرسوں ماشاءاللہ آپ کی دعا سے تعبیر سے لے کر 2 راتیں ایسے ہی دیکھ کے بلا دی. سرکار آپ ہے، ہمیں کچھ نہیں ہے، کرم کیجیے. بس وہ کرنے والے ہیں، مانگنے والا. کہتے ہیں درے حبیب سے بندے کو کیا نہیں ملتا، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس میں. یہ سرکار شکیہ کو سیاست کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ بڑی عظیم شخصیت ہے. بس آپ دل میں بسا لیجیے، آپ کی مرادیں پوری ہوگی. دل میں بسا لیجیے، مطلب کے لیے نہیں سر، دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، حضور کی رضا کے لیے، پنجتن کی رضا کے لیے، غوث پاک کی رضا کے لیے، غریب نواز سرکار کی رضا کے لیے. تو اونٹوں کو بٹھانے کے سب باقی آپ کو معلوم ہے، بڑے ضرورت ہیں. اونٹ بیٹھیں گے، نہیں بیٹھیں گے، دوسرے دن بیٹھیں گے. اب آپ تارا گڑھ جاتے ہیں تو آپ نے بڑا ایک پتھر دیکھا ہوگا. اس پتھر میں ایک نشان ہے ایسا گھوڑے کا، اور ایک پتھر میں نشان ہے مطلب ایسے کا. پتھر میں نشان نہیں پڑتے ہیں، غریب نواز کی کرامت ہے. آپ نماز پڑھ رہے جوگی جے پال نے پتھر ڈال دیا اوپر سے، ہوا اڑایا اور آپ سجدے میں تھے تو رائٹ سائڈ میں آپ کاسا رکھا، کاسا ایسے اڑ گیا. کیوں گیا؟ گھوڑا بیٹھا تھا، گھوڑے نے اپنا پیر ایسے کر دیا، گھٹنے پہ اور ایسے پہ وہ پتھر ہو گیا. آپ نے نماز پڑھی، ہر نے دونوں بٹایا، پتھر ہو گیا. وہ نشان، وہ مارک جو گیا نا، آج بھی موجود ہے. غریب نواز سرکار کی کتنی کرامت ہے. میں آپ کو بتاؤں، ہر دل میں غریب نواز حضور کے صدقے میں رہتے ہیں، ہر دل میں رہتے ہیں. میں اور ایک جملہ بولتا ہوں، ہر انسان کے دل میں رہتے ہیں، اپنوں کے بھی، غیروں کے بھی. انسان، مسلمان، مومن، بہت سی کیٹیگری ہے نا. آدمی جس کے اندر آدمیت ہو وہ آدمی نہیں، جس کے اندر انسانیت ہو وہ انسان نہیں. مسلمان جس کے اندر شرافت نہ ہو کیا مسلمان؟ ماں میں تیری ماں یہ سب کرنے کے لیے مسلمان. ارے یہ زبان تو تھی آپ کی نماز کلمہ پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، حضور کی نعت پڑھنے کے لیے، اور آپ صبح شام تیری ماں تیری بہن پہ پڑھتے رہے. بتائیے آپ یہ مسلمان کی پہچان ہے؟ غریب نواز نے کبھی کسی کو گالی دی؟ غوث پاک نے گالی دی؟ آپ کے سرکار کسی کو گالی دیتے ہیں؟ بولا آپ کیوں گالی دیتے ہیں؟ غریب نواز کی محفل منعقد کر رہے ہیں، ان کا اثر لیجیے، ان کے طریقے اپنائیے، ان کے رستے پر چلنے کی کوشش کیجیے. باتیں بہت ہیں، آپ اتنا سمجھ رہے. غریب نواز سرکار الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کی عطا سے اجمیر سے ہم کو اور آپ کو دیکھ رہے ہیں. اور دعا کیجیے غریب نواز سرکار یہ 6 روزہ جشن کو قبول فرما لے، آپ کے یہاں آنے کو قبول فرما لے، ہماری ماں بہنیں ان کو قبول فرما لے، آپ سب کو قبول فرما لے. اور مولا کرے مرنے سے پہلے غریب نواز سرکار کا سب کو دیدار ہو جائے، غریب نواز سرکار کا دیدار ہو جائے. ان کے نقش قدم پر ہم کو اللہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے. اپنے بڑوں کا ادب، چھوٹوں سے محبت، یہی غریب نواز سرکار کے اسباق ہے، یہی غریب نواز سرکار کی نصیحتیں ہیں. آپ دیکھیے آج ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، ہم آپ کو نصیحت کر رہے ہیں، آپ ہم کو نصیحت کر رہے ہیں. غریب نواز سرکار آئے تھے، آپ بتائیے کیا کلچر تھا ہندوستان کا 800 سال پہلے؟ کیا زبان نہیں ہوگی، لیکن کیسے کیسے جوگی جیپال ایسے لوگ دائرے اسلام میں داخل ہوتے ہیں نا، کیسے کیسے کٹر دائرے اسلام میں داخل. بس غریب نواز سرکار کی صورت دیکھتے اور مسلمان، صورت دیکھتے مسلمان ہو جاتے. اور اللہ ساگر آپ سب کو معلوم ہے، غریب نواز سرکار خاتمہ کا حضور انہوں نے تو پانی بند کر دیا. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یہ میرا پیالہ لے کے چلا جا. اور کہتا اللہ ساگر سے بول رہا تجھے خواجہ نے بلایا. دور ہی کھڑا ہوا تھا، پہلے رات تھے بندوقیں لیے ہوئے. کہا اللہ ساگر تجھے غریب نواز نے بلایا. پیالہ ایسے کیا، پیالہ بھر گیا، اللہ ساگر سو گیا. اللہ ساگر نہیں سنتا تھا، اجمیر میں جتنے کنویں تھے سب سن گئے، راجہ کے محل میں جتنے کنویں تھے سب سن گئے تھے، مگر تھا کچھ بھی نہیں رہا. آپ سوچو، لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کربلا میں پیاسے رہے.
ارے نارائن تمہیں کیا معلوم ہے یہ نوازے کی طاقت کا یہ عالم ہے تو سوچو نانا حسین کی طاقت کا کیا عالم ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہو کر شہید زندگی جاویدہ ملی زندہ دار آج بھی زندہ حسین ہے. یہ بھی تمہیں خیال نہ آیا یزیدیوں سرکار دو جہاں کا نوازا حسین. سبحان اللہ. یہ نوازا غریب نواز سرکار نے دکھایا کہ ہمارے نانا امام حسین مجبور نہیں تھے وہ تو امتحان دینے آئے تھے. ہمارے اور آپ کے لیے سبق کا باتیں بہت ہیں. بس اللہ غریب نواز سرکار ان ہمارے نورانی چہرے والے بزرگوں کو ہمارے سرکار کو سلامت رکھے. آپ سب کو سلامت رکھے. غریب نواز سرکار سب کی دلی مرادیں پوری سب رکھتے. اس جشن 6 روزہ میں 6 روزہ جشن غریب نواز سرکار نے ہمارے جملہ محترم اعجاز صاحب کو اللہ عمر خضر عطا فرمائے. اللہ ہمارے شفیع غوث اعظم کو عمر خضر عطا فرمائے. ہمارے یقین شاہ سرکار کو بھی عمر خضر عطا فرمائے. ہمارے جملہ محترم بہت ہی سماجی کارکن پورے شہر میں پورے کرناٹک میں مشہور ہمارے جملہ محترم مکتب حسین صاحب کو بھی مولا عمر خضر عطا فرمائے. آپ سب لوگوں کو مولا ہم سب کو اے اللہ مرنے سے پہلے حضور کا دیدار نصیب فرما دے. اے اللہ مرنے سے پہلے مولا علی مشکل کشا کا دیدار نصیب فرما دے. مرنے سے پہلے امام حسن امام حسین کا دیدار نصیب فرما دے. مرنے سے پہلے غوث پاک غریب نواز سرکار اور کمر پوش سرکار کا آدھا حسین بابا کا جملہ اولیاء اللہ کا مولا دیدار نصیب فرما دے. ان سرکاروں کے صدقے میں ہمارا خاتمہ ایمان پر کلمے والی موت نصیب فرما دے. مولا ہماری ان دعاؤں کو ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما دے. جو بھی غلطی ہوگی مولا تو معاف فرما دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب خطیئۃ واتوب الیہ. مولا اپنے محبوب کے صدقے میں آپ کو شاد رکھے آباد رکھے. یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے. جو کچھ گیا ہوا آباد باپ تھا. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین.